الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وہو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، 1443 ہجری بمطابق 8 اکتوبر 2021۔ پہلی ربیع الاول پہلا جمعہ، اور ربیع الاول کا معنی بھی یہی ہے کہ پہلی بہار۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو ہر طرف خزاں کے ڈیرے تھے، جہالت ہی جہالت تھی، رذالت ہی رذالت تھی، ظلم ہی ظلم تھا، زیادتی ہی زیادتی تھی، اور جہالت نے اس قدر اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے
کہ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اعمال ناپید ہو چکے تھے، ظلم اور زیادتی حد سے بڑھ چکی تھی، اور عقیدے کے نام پر توحید کے علمبردار مقام، جس کو اللہ کے گھر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، توحید کی علامت اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کو بت پرستی کی آماج گاہ بنا دیا گیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ لوگ لڑتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جب لڑتے تھے تو سینکڑوں سال تک ان کی لڑائیاں جاری رہتی تھیں۔ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا، جو طاقتور ہوتا تھا اسی کا قانون ہوتا تھا۔ عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، یتیموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، بیواؤں کے کوئی حقوق نہیں تھے، غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ ایسے عالم میں میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر و فاران کی چوٹیوں سے نجات دہندہ بن کر تشریف لائے۔ ایک ہاتھ کے اندر توحید کی شمع ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر رسالت کی شمع ہے، اور خدا سے لو لگائے ہوئے ہیں، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید لے کر دنیا والوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے بے چین جن کے لیے فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کو کعبہ ترستا تھا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہر نبی جو آیا ہے وہ اللہ کی مرضی سے آیا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام خود آئے، کسی کی دعوت کا ثمر نہیں۔ نوح علیہ السلام خود آئے، کسی کی دعوت کا ثمر نہیں۔ شیس علیہ السلام خود آئے، کسی کی دعوت کا ثمر نہیں۔ ادریس علیہ السلام خود آئے، کسی کی دعوت کا ثمر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خود آئے، کسی کی دعوت کا ثمر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خود آئے، کسی کی دعوت کا ثمر نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خود آئے، کسی کی دعوت کا ثمر نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام خود آئے، کسی کی دعوت کا ثمر نہیں۔ دانیال علیہ السلام خود آئے، کسی کی دعوت کا ثمر نہیں۔ شعیب علیہ السلام خود آئے، کسی کی دعوت کا ثمر نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ خود آئے، کسی کی دعوت کا ثمر نہیں۔ مگر قربان جاؤں کہ جب اللہ کے نبی کی باری آتی ہے، امام الانبیاء کی باری آتی ہے، سید الانبیاء کی باری آتی ہے، آمنہ کے در یتیم کی باری آتی ہے، آمنہ کے لخت جگر کی باری آتی ہے، آمنہ کے لال کے باری آتی ہے، امام الانبیاء کی باری آتی ہے، خطیب الانبیاء کی باری آتی ہے، وراء الورا کی باری آتی ہے، جب امام المتقین کی باری آتی ہے۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بھیجنا تو تھا، لیکن انتظام یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے اے ابراہیم میرے پیغمبر کے حق میں دعا مانگنا تیرا کام ہوگا، اور اپنا آخری پیغمبر، اپنا محبوب امام الانبیاء بنا کر تیری جھولی میں ڈال دینا میرا کام ہوگا۔ سارے نبی خود آئے، سارے نبی خود آئے، لیکن اللہ نے آمنہ کے در یتیم کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر بنا دیا۔ میرے رات کے نبی نے ارشاد فرمایا، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا
ثمر ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا، رب نے عطا کر دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے ہی نہیں مانگ لیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام پے در پے کئی امتحانوں سے گزرے، اللہ امتحان ڈالتا رہا، ابراہیم علیہ السلام امتحان میں سرخرو ہوتے رہے، اللہ پرچہ عطا کرتا رہا، ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر حاصل کرتے رہے۔ آخر جب تمام پرچے حل کر لیے تو اللہ نے پوچھا ابراہیم اب کیا مانگتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں وہ چیز مانگوں گا جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہی ہوگی، دوسری نہیں ہوگی۔ امتحانات بڑے آئے، میں پھر ان کا تذکرہ کروں گا کہ سب سے پہلے گھر میں امتحان، خلاصے کے طور پر ذکر کروں کہ سب سے پہلے گھر کے اندر امتحان۔ جب والدہ سے پوچھا میرا رب کون ہے، والدہ نے کہا کہ تیرا رب میں ہوں۔ پوچھا تیرا رب کون ہے، کہنے لگی کہ میرا رب جو ہے تیرا باپ ہے۔ پھر پوچھا میرے باپ کا رب کون ہے، کہنے لگی کہ نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود کا رب کون ہے؟ اماں نے کہا اس سے آگے نہیں بولنا، نمرود ناراض ہو جائے گا۔ جب باپ گھر میں آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی اماں نے ساری باتیں سنائی، تو باپ نے کہا میں پوچھتا ہوں اپنے طریقے سے۔ چنانچہ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے وہی کہا جو ماں سے کہا تھا۔ تو کہنے لگا باپ کہ بیٹا آئندہ ایسی بات نہ کرنا ورنہ نمرود ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود ناراض ہوتا ہے تو ہوتا پھرے، جو میرا زندہ اور حقیقی خالق ہے وہ ناراض نہ ہو، میں تو توحید کا ڈنکا بجاؤں گا۔ چنانچہ گھر سے نکال دیے گئے، ابراہیم علیہ السلام سلام کر کے روانہ ہو گئے، دعا کا وعدہ کر گئے کہ اے ابا جان آپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ منع نہ کر دے۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ دوسرا امتحان یہ کہ نمرود کے دربار میں پہنچ گئے اور دربار میں پہنچ کر توحید ربانی کا ڈنکا بجا دیا اور نمرود خسیانہ ہو گیا۔ اب میں اس بات کا تذکرہ تو نہیں کروں گا، لیکن ایک سوال اور ایک جواب اس کا میں تذکرہ ضرور کروں گا کہ نمرود نے پوچھا ابراہیم تیرا رب کیا کرتا ہے، تیرا رب کیا کر سکتا ہے، کس چیز پہ قادر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب موت اور زندگی پہ قادر ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، زندگی بھی میں عطا کرتا ہوں، موت بھی میں دے سکتا ہوں۔ چنانچہ ایک موت کے قیدی کو کہ جس کو سزا سنا دی گئی تھی، موت کی سزا سنا دی گئی تھی اور اسے کال کوٹھڑی میں بند کیا گیا تھا اور اسے پھانسی دی جانی تھی، اس کو نکال لیا اور نکال کر آزاد کر دیا، اور دوسرا یہ کیا کہ باہر سے ایک بے گناہ شخص کو پکڑ لیا، ایک بے گناہ شخص کو پکڑ کر اس کی جو گردن اڑا دی، کہنے لگا ابراہیم دیکھ میں نے ایک کو زندگی عطا کر دی، دوسرے کو میں نے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کافر جو ہے یہ تو اسباب کے دائرے کے اندر اس نے اپنا کام دکھا لیا ہے، ابراہیم اب اس سے ایسا سوال کر کہ اس کو نانی یاد آ جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اور ایسا سوال کیا کہ جو نمرود کی دسترس سے، اس کے قلم رو سے، اس کے حکم سے بہت باہر تھا، یعنی اسباب کے دائرے سے ہی باہر تھا، اس کی طاقت سے باہر تھا۔ آخر پیغمبر ہوتا ہے اور وہ تو ابراہیم تھے، جد الانبیاء، وہ تو ابراہیم تھے کہ جن کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ عطا کیے، وہ تو جد الانبیاء تھے، اور اللہ نے ان کے متعلق یوں فرمایا تھا
کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع دن سے ہی رشد عطا فرما دی تھی۔ رشد کا معنی ایسی عقل کہ ہزاروں فرشتے اور ہزاروں انسان مل کر جس عقل کا فہم کا مقابلہ نہ کر سکے اس عقل کو عقل کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ عقل عطا فرمائی تھی، وہ سمجھ عطا فرمائی تھی، وہ فہم عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس دائرے سے نکل گئے کہ جس دائرے کے اندر نمرود قید تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اچھا میرا رب کائنات کا مالک، کائنات کا رازق، کائنات کا خالق، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تجھے میں تب مانوں جب تو سورج کو صبح مغرب سے نکال کر دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي کافر ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر شرمندہ ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام جیت گئے، نمرود ہار گیا، ذلت اس کے مقدر میں، ذلت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ جیسا کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، جیسا کہ مفتی طارق مسعود مرزا محمد علی جہلمی کے پاس چیلنج لے کر، مناظرے کا چیلنج لے کر جیلم پہنچ گئے پچھلے ہفتے، اور اسے چیلنج کیا کہ تو یوٹیوب پہ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، تاریخ کو مسخ کرتا ہے، حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، علماء پہ کیچڑ اچھالتا ہے، علماء پہ پھونکتا ہے اور چیلنج کرتا ہے علماء کو اور سارے کے سارے علماء کو۔ دیکھ میں مفتی طارق مسعود کراچی سے چل کر 22 گھنٹے کا سفر کر کے جیلم آ گیا ہوں، اور میرا یہ چیلنج ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر مجھے جواب دے، میرے سامنے بیٹھ، میں تجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے بحث کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، آ جا، جس مسئلے پہ چاہتا ہے بحث کر لے، مسائل بھی بتائے کہ کن مسائل پر ترجیحاً میں بات کرنا چاہتا ہوں، آ جا، جس مسئلے پہ چاہتا ہے بات کر لے، حق حق ہو جائے گا، باطل باطل ہو جائے گا، دودھ دودھ ہو جائے گا، پانی پانی ہو جائے گا، تیرے یوٹیوب کا بھی جو ہے نشہ اتر جائے گا، اور تیرے آڈینس جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، جو تیرے ویور جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، ان کا بھی نشہ حرم ہو جائے گا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ علماء کیا ہوتے ہیں، اور پھر تجھے پتہ چل جائے گا کہ علماء دیوبند کون ہوتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود نے، ویڈیو موجود ہے میرے چینل پہ بھی موجود ہے، مفتی طارق مسعود نے 48 گھنٹے اپنے عشاق کے جلو میں، اپنے ماننے والوں میں گزارے، جیلم کے اندر 48 گھنٹے گزارے، لیکن ایک کال بھی نہیں آئی، سامنے تو آنا درکنار، مفتی طارق مسعود کو ایک جواب بھی موصول نہیں ہوا، نہ ویڈیو پہ، نہ آڈیو پہ، نہ موبائل پہ، نہ ٹیلی فون پہ، نہ ہی کسی اور ذریعے سے، چھپ گیا، گویا بھاگ گیا۔ دنیا نے دیکھا، کیونکہ مفتی طارق مسعود جب جیل میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت بھی کیمرے آن تھے، اور جب جیل میں رہے تب بھی کیمرے آن رہے، اور جب جیلم سے واپس جا رہے تھے کہ یہ دیکھ مرزا میں واپس جا رہا ہوں، ہاں تیرا پھر بھی کبھی ارادہ ہو تو مجھے آواز دینا تیرا کام ہوگا، اور مفتی طارق مسعود کا جیلم میں آنا میرا کام ہوگا۔ تو بات تو ہو رہی تھی کہ حق حق ہوتا ہے،
باطل باطل ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ باطل بھاگ جانے کے لیے ہوتا ہے اور حق ظاہر ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل بھاگ جانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ساری دنیا نے دیکھا کہ مرزا چہلوی ایک باطل کی شکل میں بھاگ گیا۔ خیر، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، او نمرود تیری خدائی کا پردہ چاک ہونے لگا ہے، تیری خدائی کا دعویٰ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا ہے، ابراہیم کے سوال کا جواب دے۔ ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے، جو تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر کل کو تو سورج مغرب سے نکال کر دکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ نمرود کچا ہو گیا، نمرود شرمندہ ہو گیا، نمرود کے مقدر کے اندر شکست لکھ دی گئی اور اسے ناگواری کے ساتھ اس دعوے کو تسلیم کرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے بہت بڑی آگ تیار کی، چکھا تیار کی، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا اور جو ہی منجنیق کے اندر رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو چکھا کے اندر پھینکا، ابھی آگ میں گئے نہیں، اللہ کا حکم پہلے حرکت کے اندر آ گیا کہ ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا، قل یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، او آگ میرے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں بلکہ ٹھنڈی ٹھار ہو جانا، یوں گلزار ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو تپش بھی نہ پہنچے اور میرے ابراہیم کو ٹھنڈک بھی نہ پہنچے۔ اے سی لگا دے آگ کے اندر، آگ میں اے سی کبھی سنا ہے؟ اللہ نے جلتی ہوئی آگ کو اے سی کا ماحول فراہم کر دیا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا قل یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ حکم ایسا تھا کہ روئے زمین پر جہاں کہیں بھی آگ جل رہی تھی ٹھنڈی ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہی آگ ٹھنڈی ہوئی۔ اور اس طرح یہ بھی نظارہ دیکھنے میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بدن پر جو رسیاں تھی نمرود نے باندھی تھی، وہ رسیاں تو جل گئی لیکن ابراہیم کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ دوسرے امتحان میں بھی 100/100 نمبر۔ پھر جو ہے قوم گئی ہوئی تھی میلے میں، ابراہیم علیہ السلام ان کے بت باڑے کے اندر جا گھسے اور تمام بتوں کو توڑ کر ان کا ستیہ ناش کر دیا، ان کا کریا قائم کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور کلہاڑا جو ہے بڑے حضرت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب قوم والے واپس آئے انہوں نے کہا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ہم نے تو ان کی پوجا کرنی تھی، ہم نے تو ان کی عبادت کرنی تھی، ان کے سامنے مناجات کرنی تھی، یہ ہمارے بت تو سارے ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا ناک کوئی نہیں، کسی کا ہاتھ کوئی نہیں، کسی کا کان کوئی نہیں، کسی کی آنکھیں کوئی نہیں، کسی کی ٹانگیں کوئی نہیں، سب ٹوٹے پڑے ہیں، یہ کس نے کیا ہوگا؟ سرچ کرو، ڈھونڈو، پتہ لگاؤ یہ کس نے کیا ہوگا۔ آ کر ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے ابراہیم کی زبان سے یہ سنا تھا کہ جب تم میلے میں جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ نپٹ لوں گا، یہ اسی کا کام ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا ابراہیم یہ ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو ذرا دیکھو کہ کلہاڑا کس کے کندھے پر ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑا بت صحیح سالم ہے اور کلہاڑا اس کے کندھے پر ہے۔ فرمایا اس سے تو پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اس جواب میں بھی حکمت تھی، اس میں بھی حکمت تھی۔ انہوں نے کہا خود ہی اپنے عقیدے کو باطل کر لیا، خود ہی اپنے عقیدے کے خلاف
گواہی دے دی. کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں, تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر یہ بولتے نہیں, کھاتے نہیں, پیتے نہیں, چلتے نہیں, پھرتے نہیں, تو بتاؤ تمہارے حاجت روا یہ کیسے ہو گئے, تمہارے مشکل کشا یہ کیسے ہو گئے, تمہاری بگڑیاں بنانے والے یہ کیسے ہو گئے, تمہیں صحت دینے والے یہ کیسے ہو گئے, تمہیں اولادیں دینے والے یہ کیسے ہو گئے, تمہاری مرادیں پوری کرنے والے یہ کیسے ہو گئے. یہ اگر بولتے نہیں, یہ حرکت کرتے نہیں, یہ آتے جاتے نہیں, یہ کھاتے پیتے نہیں, تو بتاؤ یہ خدا کیسے ہو گئے. کہنے لگے ابراہیم یہ تم نے صحیح نہیں کیا ہمارے ساتھ. جواب تو آیا نہیں لیکن دھمکیوں پہ اتر آئے. اس کے بعد چیخا میں ڈالے گئے. اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے 100/100 نمبر حاصل کر لیا. میں اس سے امتحانوں کے اس تذکرے سے آگے گزرنا چاہتا تھا لیکن قدرت خدا کی میں آگے نہیں گزر سکا. میں صرف خلاصہ پیش کرنا چاہتا تھا. خلاصہ بیان کرتے ہی کرتے میری تقریر پوری ہو جائے گی. اب اگلے امتحانوں کا بھی تذکرہ نہ کروں تو پھر مزہ نہیں آئے گا, لہذا ان کا بھی تذکرہ ضروری ہے اور بات کو اینڈ تک لے جانا ہے, کیونکہ سیرت النبی, سیرت مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع باقاعدہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ العزیز کئی ماہ تک چلتا رہے گا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز سیر حاصل گفتگو ہوتی رہے گی. مسائل بھی آئیں گے, فضائل بھی آئیں گے, آیات بھی آئیں گی, بینات بھی آئیں گی, احادیث بھی آئیں گی. انشاءاللہ العزیز آنا آپ کا کام ہے اور آپ کو اپنی بساط کے مطابق علم اور نالج عطا کرنا میرا کام ہے. اللہ سے عطا فرمائے, زندگی عطا فرمائے. زندگی کے ساتھ ساری بہاریں ہیں نا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اب ایک اور امتحان ہو گیا. امتحان یہ آیا کہ آپ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور ابھی تک اولاد کوئی نہیں. بڑھاپے کو پہنچ گئے, تقریباً 87 سال, 87 ایئر اولڈ ہو گئی آپ کی عمر, 87 سال کے ہو گئے اور ابھی تک اولاد کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو تو قبول کر لیا کیونکہ آپ مسلسل دعا کر رہے تھے اور کرتے رہے تھے. پیغمبروں کا کام ہے مایوس نہ ہونا, دعا کرتے رہنا, قبول کرنا اللہ کا کام ہے, بندے کا کام دعا کرتے رہنا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے, ربی ہب لی من الصالحین, اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما, مجھے صالح بیٹا عطا فرما, مجھے صالح بیٹا عطا فرما, مجھے نیک فرزند عطا فرما, میرا جانشین عطا فرما. 87 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. فبشرناہ بغلام حلیم, اے پیغمبر ہم تمہیں بردبار لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. تو نے مانگا ہے, تو نے مانگا نیک بیٹا, ہم تمہیں دیتے ہیں بردبار بیٹا, کیونکہ اسے بردباری کی ضرورت ہوگی. تو جب اس کی گردن پر چھری رکھے گا تو اسے بردباری کی ضرورت ہوگی, اس لیے ہم تجھے بردبار بیٹا عطا فرماتے ہیں. چنانچہ بردبار بیٹا تو عطا فرما دیا, چاند سا بیٹا تو عطا فرما دیا, حسین و جمیل تو عطا فرما دیا, جانشین تو عطا فرما دیا, لیکن حکم دے دیا کہ ابراہیم بیٹا تو عطا فرما دیا ہے ہم نے, مگر اسے پیار کرنے کی اجازت نہیں, اس کا دیدار کرنے کی اجازت نہیں, اس کی محبت کے مزے اور لطف اندوز ہونے کی اجازت نہیں. یا اللہ میں سمجھا نہیں کیا چاہتا ہے تو. اللہ نے فرمایا ابراہیم میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اس بچے کو ساتھ لے لے, اس کی اماں کو بھی ساتھ لے لے اور ہمارے حکم پر یہاں سے نکل جا, مصر سے نکل جا, شام سے نکل جا اور نکل کر تو اس مقام پر چلا جا جو محض صحرا ہی صحرا ہے, اس مقام پر چلا جا جو لگ و دگ صحرا ہے, اس مقام پر چلا جا جہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے, اس مقام پر چلا جا جہاں نہ چرندے ہیں نہ پرندے ہیں نہ درندے ہیں, اس مقام پر چلا جا جہاں زندگی ناپید ہے, اس مقام
مقام پر چلا جا جہاں آبادی کوئی نہیں ہے۔ اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن تیرا حکم ہے، جو تیرا حکم ہوگا ابراہیم کو پورا کرے گا، کیونکہ ابراہیم نے بھی ارادہ کر رکھا ہے کہ جو تیرا حکم ہوگا اس میں سوال نہیں ہوگا بلکہ تیرا حکم پورا کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا چل پھر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے راستہ نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا جبریل ہے، تجھے راستہ دکھائے گا۔ جبریل نے راستہ دکھایا، ساتھ لے کر چل پڑے۔ چلتے چلتے اس جگہ پہ آ گئے جس کو عرب کہتے ہیں، اس جگہ پہ آ گئے جو صحرائی صحرا تھا، اس جگہ پہ آ گئے جہاں خانہ کعبہ ریت کے ٹیلوں ٹپوں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس مقام پر آ گئے کہ جہاں صفا و مروہ پہاڑیاں تھیں۔ اس مقام پر آ گئے کہ جو پیغمبروں کی حقیقی سرزمین تھی۔ اس مقام پر آ گئے کہ آدم علیہ السلام کو جہاں اتارا گیا تھا۔ اس مقام پر آ گئے کہ جس مقام کو خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس مقام پر ٹھہرا کر جب واپس جانے لگے، حاجرہ علیہ السلام دامن سے چمٹ گئی۔ کہا ابراہیم جی ہمیں چھوڑ کر اس صحرا میں کہاں جاتے ہو؟ یہ تو چند کھجوریں ہیں، یہ تو تھوڑے سے ستو ہیں، یہ تو ایک مشکیزہ پانی ہے، یہ چند کپڑے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ ہم یہاں کیسے گزارا کریں گے، کیسے رہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں۔ جب آپ بولتے نہیں ہیں تو حاجرہ سلام اللہ علیہا کچھ پریشان ہوتی ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ میری بیوی پریشان ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، یوں اوپر دیکھا۔ حاجرہ علیہ السلام سمجھ گئی کہ یہ حکم اللہ کا ہے، یہ حکم اللہ کا ہے۔ ابراہیم خود نہیں چاہتے، حکم اللہ کا ہے، اس لیے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ لہذا حاجرہ علیہ السلام نے دامن خلیل کو چھوڑ دیا اور دامن رب جلیل کو پکڑ لیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور جو دامن رب جلیل کو پکڑ لے وہ ضائع ہو سکتا ہے؟ اور ضائع ہونا بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کرنے کا مطلب اپنے آخری پیغمبر آمنہ کے در یتیم کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ اس کو یہاں اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا تھا، اس شہر کو آباد کرنا تھا، اس لبودک صحرا کو آباد کرنا تھا، یہاں آبادی ہونی تھی اور پھر قبائل کا پھیلنا تھا اور بنو جرم کا یہاں آنا تھا اور بنو جرم قبیلے سے پھر آگے شاخیں پھیلنی تھی۔ اسماعیل نے بھی بڑا ہونا تھا اور اسی مقام پر مینا کے مقام پر ان کی قربانی باپ نے دینی تھی۔ اس لیے یہ بڑا لمبا چوڑا منصوبہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ سلام اللہ علیہا کو یہاں آباد کر کے پورا کرنا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور اللہ کے یہ منصوبے اللہ ہی سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بیک چینل پہ اللہ کیا کر رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم تو اپنے چینل چلا رہے ہیں، ہم اپنی تدبیریں کر رہے ہیں۔ بیک چینل پہ اللہ کیا کر رہا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام بھائی حاسد ہو گئے، بھائیوں نے ظلم کیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، راہگیر آئے نکال کر لے گئے، بھائیوں نے چند سکوں پر بیچ دیا، مصر کی منڈی میں چلے گئے، قیمت لگ گئی اور مصر کا فوج کا سربراہ پوتیفار اس نے خرید لیا، خرید کر گھر لے گیا، زلیخا کے چکر میں آ گئے اور وہ کہنے لگا زلیخا سے کہ یہ بہت اچھا لڑکا ہے،
بڑا خوبصورت ہے، خاندانی معلوم ہوتا ہے، ہمارے کام آئے گا، اتنا اچھا ہے، میرا دل کرتا ہے اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں یا اسے اچھے طریقے سے رکھیں۔ لیکن زلیخا کا چکر چلنا تھا، لیکن اس مقام پر جب زلیخا کا خاوند یوسف کو گھر لے کر آیا ہے، اس وقت اللہ نے قرآن میں بعد میں بتایا، اس وقت اللہ نے فرمایا یوں ہم نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں جگہ عطا فرما دی۔ چینل کیا چل رہا ہے؟ نقشے ناکامی کے، نقشے امتحان کے، نقشے سختی کے، حاسدین کے حسد کے، بازاروں میں بکنے کے، کنویں میں ڈالے جانے کے نقشے بڑے سخت ہیں۔ اور اللہ فرما رہے یوں ہم نے مصر کے تخت شاہی کے لیے یوسف علیہ السلام کے لیے جگہ عطا فرما دی۔ یہ ہے بیک چینل جس کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ بیک چینل ہے۔ لہذا اپنے تمام معاملات میں، اپنے تمام کاموں کے اندر اللہ پہ چھوڑا کرو۔ یہ نہیں کہ کام ہم نے نہیں کرنے، کام ہم نے کرنے ہیں، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن سبب اختیار کرنا ہے، توکل اللہ پہ کرنا ہے، کیونکہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ نہ تیرے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ میرے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اے میرے بندے، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دیا تو پھر وہ ہوگا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے نہ کیا بلکہ اپنی چاہت پہ چلتا رہا تو پھر یاد رکھ میں تجھے ذلیل کر دوں گا، رسوا کر دوں گا۔ اس کے اندر جو تیری چاہت ہے ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ لہذا اللہ پہ توکل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اپنے کام ضرور کرنے ہیں لیکن غلط نہیں کرنے، صحیح کرنے ہیں، اور صحیح کام کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کرنا ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اب تجھے جو اچھا لگتا ہے، تیری جناب میں جو اچھا ہے، میرے لیے جو تو اچھا سمجھتا ہے تو وہ کر دے۔ اللہ پاک مجھے رات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔